السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان کیسر شاہ صافی۔ آواز وطن کے ایک نئے پروگرام میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ کل پنجاب کی سیاسی تاریخ میں ایک بہت بڑا دن تھا۔ عمومی تجزیوں اور اندازوں کے برخلاف ایک ایسی جماعت نے بھرپور کامیابی حاصل کر لی جس کا سیاسی کیریئر جھوٹ، بد کلامی اور یو ٹرن سے بھرا ہوا تھا۔ وہ جماعت جس نے مرکز میں چار سالہ حکومت کے دوران ہوش ربا مہنگائی، ریکارڈ قرضے لیے، کوئی بڑا پروجیکٹ اس کے پروفائل نہیں تھا۔ اس کے برعکس خیبر پختونخوا میں ان کی 9 سالہ حکومت ہے اور ان کی کارکردگی 0/0 تھی۔ اور اس کے علاوہ جو انہوں نے پنجاب میں وزیر اعلیٰ نامزد کیا تھا، وسیم اکرم پلس بزدار صاحب، ان کی کارکردگی سب لوگ کے سامنے آیا تھی کیونکہ وہاں پہ کرپشن عروج پہ تھی۔ لیکن اس کے باوجود پنجاب کے لوگوں نے کل عمران خان کے حق میں فیصلہ کیا۔ ہم آج کے انٹرویو میں یہ سوالات اٹھائیں گے کہ عمران خان کی جیت کے پیچھے کیا عوامل کار فرمات ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پوچھیں گے ہم کہ مریم نواز کیا الیکشن کمپین صحیح طرح لیڈ نہیں کر سکی۔ ان سب پہلو اور اندر کی صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو شخصیت آج موجود ہے، ان کا سیاسی قد کس سے ڈکا چھپا نہیں، سیاست کی راہداروں اور حکومت میں رہے، وزارت کی پیچیدہ معاملات کو دیکھتے رہے، اور پاکستانی سیاست میں کئی دہائیوں سے وہ صف اول میں موجود ہے۔ جی ہاں، آج ہم نے جس مہمان کو مدعو کیا ہے وہ قومی وطن پارٹی کی مرکزی چیئرمین اور ملی رہبر جناب آفتاب احمد خان شیرپاؤ صاحب کو ہم نے مدعو کیا ہے۔ سر، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ شکریہ کیسر شاہ صاحب، بہت بہت شکریہ۔ شیرپاؤ صاحب، کل کے ضمنی انتخابات کے جو نتائج تھے، کیا وہ آپ کے لیے بھی سرپرائزنگ تھے یا آپ یہ پہلے سے پریڈکٹ کر رہے تھے کہ پی ٹی آئی اس میں کامیابی حاصل کرے گی؟ کیسر شاہ صاحب، یہ بڑے دلچسپ الیکشن تھے۔ یہ پہلی بار ہے کہ اس ملک میں جو ضمنی انتخابات ہیں اس میں پورے ملک نے دلچسپی لی اور سب کی توجہ اسی کی طرف تھی، تو اس لحاظ سے تو بڑے دلچسپ تھے۔ میرا خیال ہے کہ خلاف توقع کچھ ہمارا اندازہ تھا کہ شاید ایسے رزلٹ نہ ہو، لیکن بہرحال ایک دو چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں جو کہ مثبت تھیں۔ ایک یہ کہ الیکشن بڑے پرامن طریقے سے ہوئے، اور دوسری بات یہ کہ الیکشن کے بعد پی ایم ایل این جو کہ اس میں ہار چکی تھی، انہوں نے اس کو وہ کیا، اون کیا، کہا کہ جی ہم ہار گئے ہیں الیکشن اور اس لیے ہم تسلیم کرتے ہیں۔ تو یہ تو دو بڑی مثبت باتیں سامنے آئی ہیں اور اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد پی ٹی آئی کی طرف سے بھی ایک بیان آیا کہ جی بڑے پارٹیوں کو مل بیٹھ کے رولز آف دی گیم بنانے چاہیے۔ تو اگر یہ چیزیں ایسے چلیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک میں اچھے انتخابات ہوں گے، اور جو بھی جیتتا ہے وہ اس کو ہمیں اون کرنا چاہیے کہ بھئی انہوں نے الیکشن جیتے ہیں۔ سر، سب سے پہلے ہم پاکستان مسلم لیگ نواز کی بات کرتے ہیں۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے سب سے بڑی غلطی جو ان سے سرزد ہوئی ہے وہ الیکٹیبلز کو انہی حلقوں سے الیکشن لڑانا تھا؟ کیسر صاحب، یہ ایک بڑی وجہ یہی تھی کہ وہی جو الیکٹیبلز تھے اور پی ٹی آئی کے تھے اور وہ انہوں نے ان کو اون کیا، بلکہ اس میں تو یہ سیٹیں تو پی ٹی آئی کی سیٹیں تھی اور انہوں نے اپنے سیٹیں جیتی ہیں، اور اس میں 15 سیٹیں جیت گئے، بڑی بات ہے۔ تو یہ ایک وجہ تھی۔ اس کے علاوہ بھی اور وجوہات ہیں۔ میرا خیال ہے کہ پی ایم ایل این نے اس طریقے سے کیمپین نہیں کی، انہوں نے ایزی لیا، وہ شور تھے کہ جی ہم جیت جائیں گے۔ تیسری بات بیانیہ کی، عمران خان کا بیانیہ جو تھا بڑا مضبوط تھا، اور انہوں نے لوٹوں کی بھی بات کی، انہوں نے اینٹی امریکن، اینٹی اسٹیبلشمنٹ بات کی۔ تو اس لحاظ سے
यहाँ PTI का बयानिया बड़ा मजबूत था और दूसरी तरफ PMLN का बयानिया वो वोट को इज्जत तो कर नहीं सकते थे, तो खिदमत को वोट तो उस लिहाज से वो कमजोर बयानिया था। तो इस वजह से मेरा ख्याल है कि ये इतनी जो अपसेट हुई है इस वजह से ज्यादा हुई है। सर इसमें शफाव साहब एक और सवाल इसमें आता है कि जब भी मरियम नवाज इलेक्शन कैंपेन लीड करती है, क्या वो कश्मीर के इलेक्शन हो, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन हो या अभी ज़िमनी इलेक्शन हो, मुस्लिम लीग नवाज उसमें बुरी तरह हार जाती है। आपको क्या लगता है कि ये एक हकीकत है या ये मामूल का सियासी रद्दअमल है? मेरा ख्याल है कि मरियम नवाज के जो आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में जो कैंपेन उनकी है, उस वक्त तो एक और फोर्स थी जो कि मैदान में थी और उन्होंने सारे इलेक्शन मैनेज किए। यहाँ पर क्योंकि जैसे मैंने बताया कि बयानिया वगैरह उनका PTI का मजबूत था, तो उस लिहाज से कैंपेन उसने बड़ी अच्छी की है। PMLN की तरफ से अगर कैंपेन हुई है तो मरियम नवाज की कैंपेन हुई है, और तो कोई उनका नामवर लीडर कैंपेन में उस लिहाज से सामने नहीं आया। लेकिन बहरहाल उनका तो मकसद ये था कि मैसेज पहुंचाना, और उनका मकसद ये था कि लोगों को इकट्ठा करना। बाकी निजी मैनेजमेंट तो PMLN के लोगों ने करना था। तो मेरा ख्याल है कि और ये इल्ज़ाम या उनके ऊपर ये इशारा इस तरीके से वो करना कि मरियम की वजह से मरियम की वजह से इलेक्शन हम नहीं जीत सकते, क्राउड पुलर है। जब लोग आते हैं और उनकी बात सुनते हैं तो ये बजाते खुद एक प्लस पॉइंट है उनके लिए। तो वो आइंदा के इलेक्शन में भी उनका एक मुस्बत वो होगा, किरदार होगा। शफाव साहब 22 जुलाई को पंजाब में वज़ीर आला का इलेक्शन हो रहा है। क्या आप समझते हैं कि नवाज लीग हमजा शहबाज को बचा सकेगी? वो तो साफ जाहिर है कि हमजा तो अक्सरियत हो चुके हैं, और मेरा ख्याल से कि उनको अभी फैसला कर देना चाहिए कि क्या PMLN को फैसला कर देना चाहिए, क्योंकि अब तो तैयारी परज़िलाई की है, वही पंजाब के सूबे के वज़ीर आला होंगे। शफाव साहब, कल पाकिस्तान की सियासत में हमें कुछ अच्छे विजुअल्स भी देखने मिले। मुल्तान की ज़िमनी इलेक्शन में सलमान नईम ने ज़ैन कुरैशी को मुबारकबाद दी, और जिस तरह मरियम नवाज शरीफ ने शिकस्त को खुले दिल से तस्लीम किया, ये भी एक पाकिस्तान की सियासत में एक अच्छी रिवायत है। इसके अलावा मलिक अहमद खान ने भी शिकस्त तस्लीम कर ली। क्या आपको ये लगता है कि अभी हमजा शहबाज शरीफ को भी इस्तीफा देना चाहिए? मेरा ख्याल है ये जो रवायात जिसकी आपने बात की है, ये पहले ऐसी हुआ करती थी। मुझे याद है कि 1988 में नेशनल असेंबली के सीट में जीता था पेशावर से गुलाम अहमद बिलोर साहब से। मैं दूसरे दिन उनके घर गया और उनके के पास गया कि भाई अगर कोई गलती हो तो हमें माफ़ कर दें। तो ये अच्छी रिवायात हैं, ये पहले थी, लेकिन कुछ अरसे से ये जो माहौल ख़राब हुआ है सियासत में, उसको वापस लाने के लिए मेरा ख्याल है ये अच्छा कदम है जो कि दिया गया है। और ये इसी को बरकरार रखने के लिए, ये अगर बरकरार रखा जाए तो आइंदा जो जनरल इलेक्शंस होंगे उसमें भी एक माहौल अच्छा मिलेगा। हालांकि अगर आप देखें तो इस इलेक्शन में दोनों साइड बड़े पोलराइज्ड थे और सख्त ऐसे हालात थे कि इसमें इन इलेक्शन में हमें तो ये डर था कि लड़ाई होगी, बहुत जगह में बहुत से मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वो चीज़ नहीं हुई। तो उस लिहाज से ये अच्छी बात है। और जैसे मैंने पहले कहा कि हमजा साहब आज इस्तीफा देते हैं, कल देते हैं, वो तो एक फोरगॉन कंक्लूजन है कि वो अभी चीफ मिनिस्टर पंजाब का नहीं रह सकते। सर कल के इलेक्शन के बारे में ये PMLN की लीडरशिप राना सनाउल्लाह साहब हो गए या मरियम नवाज साहिबा ये कहा करती थी कि ये जनरल इलेक्शन है, ये ज़िमनी इलेक्शंस नहीं है। क्या आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की सियासत खत्म हो गई है
یا وہ کم بیک کرے گی؟ نہیں، میرا خیال ہے ختم تو نہیں ہوئی اور کم بیک ضرور کرے گی، کیونکہ آپ دیکھیں جب وہاں پر پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو جتنے بھی بائی الیکشن تھے وہ تو پی ایم ایل این نے جیتے تھے. اب وہ ریورس ہو گیا. یہاں پر حمزہ چیف منسٹر تھے اور وہ اس لحاظ سے بیانیہ اپنا مضبوط اس لحاظ سے نہیں بنا سکے. تو کم بیک تو ضرور کریں گے. اور جیسے میں نے شروع میں کہا کہ یہ سیٹیں جو تھیں یہ پی ٹی آئی کی اپنی سیٹیں تھیں اور اس میں ابھی 4 پی ایم ایل این جیتی ہے اور 1 آزاد جیتا ہے، تو اس میں کمی آئی ہے. لیکن بہرحال پی ٹی آئی نے کیمپین اچھی چلائی اور اس کی وجہ سے ان کو یہ جیت نصیب ہوئی. سر آپ بات کرتے ہیں عمران خان کی سیاست پہ. جیسے کہ آپ نے پورا الیکشن کمپین ان کا دیکھا ہوگا، وہ الزامات کی بوچھاڑ کر رہے تھے، وہ اسٹیبلشمنٹ پہ بھی اپنا وہ کیا کہتے ہیں ان پہ بھی الزامات لگا رہے تھے، وہ سپریم کورٹ، الیکشن کمیشن، ہر جگہ پہ وہ کر رہے تھے. کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے عوام یہ چیزیں پسند کرتی ہے، یا ان کا جھوٹ کا جو بیانیہ جو انہوں نے بنایا تھا ریجیم چینج کا وہ عوام نے دیکھا؟ دیکھیں، پنجاب نے اینٹی امریکن جو سٹانس جس نے لیا ہے، بھٹو صاحب نے لیا تھا، اس کو بڑی پذیرائی ملی. اس وقت سندھ میں اتنی نہیں ملی تھی 70 کے الیکشن میں جتنے پنجاب میں ان کو پذیرائی ملی تھی. تو اس لحاظ سے جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ، اینٹی امریکن سٹانس جو لے گا اس کو پذیرائی ملتی ہے عوام میں. دوسری بات یہ ہے کہ ایک جو بیانیہ انہوں نے بنایا تھا عمران خان نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے وقت، وہ لوگوں نے اس کو بہت حد تک اب بھی اس کو مانتے ہیں. حالانکہ اس میں شاید صداقت اس لحاظ سے نہ ہو، لیکن لوگ مانتے ہیں اس کو. اور ایک سمپتی ووٹ بھی عمران کے ساتھ کے پاس گئی، کیونکہ ان کو حکومت سے نکالا گیا تھا، تو سمپتی ووٹ بھی عمران کے پاس لوگوں نے عمران کو ووٹ دیا اس لحاظ سے. اور ان جو سٹنگ ایم پی ایز تھے اور انہوں نے جو ڈسکوالیفائی ان کو سب کو ٹکٹ دیے، تو پی ایم ایل این کے اندر جو ان کے اپنے لوگ تھے جو ان کے مقابلے میں ہمیشہ الیکشن لڑتے تھے، وہ سارے وہ ہو گئے، مایوس ہو گئے. اس میں سے کچھ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ بن گئے، کچھ آزاد کھڑے ہوئے، اور بہت سے ان کے ورکرز جو ہے وہ گھروں سے نکلے نہیں، اس لحاظ سے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ غلط ہوا ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ پی ایم ایل این کو اس پہ سوچنا چاہیے کہ آئندہ کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے. اور مجھے امید ہے کہ کم بیک وہ ضرور کریں گے. کل کے الیکشنز پہ کسی تجزیہ نگار کا میں ٹویٹ پڑھ رہا تھا، وہ بڑی زبردست تھا کہ بس ثابت یہ ہوا کہ پاکستان میں سیاست اور الیکشن منشور اور کارکردگی کی بنیاد پر نہیں، بلکہ نعروں، شور، الزامات اور خواہشات کی مرہونی منت ہے. کیا اس چیز کو صحیح سمجھتے ہیں؟ یہ ابھی ہے اس میں ٹرینڈ، چونکہ ایک سوشل میڈیا بھی آ گئی ہے، اتنے ٹی وی چینلز بھی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب 124 دن تک عمران خان کنٹینر پہ تھا، روزانہ اس کے بیانات، ان کے وہ جو جس طریقے جو الفاظ وہ استعمال کرتے تھے وہ اب بھی وہ کر رہے ہیں. تو اس کو بہت سے لوگوں نے جو ہیو ناٹس ہوتے ہیں، جو ہوتے ہیں، ان کو یہ جب مہنگائی اتنی عروج پہ ہو تو ان کو ایسے نعرے پھر پسند آتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں دیکھو اس نے صحیح وہ کیا ہے. تو اس لحاظ سے ان کو ووٹ زیادہ پڑا اور اس کا اثر ضرور ہوا ہے. ان کے جو الفاظ تھے اور جس طریقے سے وہ برا بلا کہہ رہے تھے لیڈرز کو، تو اس کے اثرات اس کے حق میں گئے ہیں. پی ٹی آئی کل سے ایک نیا بیانیہ بنا رہی ہے کہ شہباز شریف سے اسلام آباد 24 کلومیٹر کے وزیر اعظم رہ گئے ہیں اور ان کو فوری الیکشنز کرنی چاہیے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب کی ضمنی الیکشن کا اثر وفاق پہ بھی پڑے گا؟ میں آج آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ صبح جب اسٹاک ایکسچینج کھلی ہے تو پہلے 2 گھنٹوں میں
پوائنٹس اسٹاک ایکسچینج کی گئی ہے. $4.5 کی قیمت اوپر گئی ہے. میرے خیال میں جو ٹریڈ کر رہے ہیں 216 پہ, اور کچھ اکانومسٹ جو میں ریٹس پڑھ رہا تھا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ شاید آج یہ 220 تک پہنچ جائے. آپ کو کیا یہ نہیں لگتا کہ شہباز شریف صاحب کو اتحادیوں کے علاوہ پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس بلا کے کچھ اہم فیصلے کرنے چاہیے؟ دیکھیں جی, اس کے اثرات, کل کے الیکشن کے اثرات ملک گیر اس کے اثرات ہوں گے, اور لازمی بات ہے کہ مرکزی حکومت پہ اس کے اثرات ضرور ہوں گے, پریشر ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی بات صحیح ہے کہ پنجاب بھی ان کے ہاتھ سے نکل گیا, کے پی میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت ہے, سندھ میں بھی پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, بلوچستان میں بھی ان کی حکومت نہیں ہے. تو اس لحاظ سے یہ اس کے اختیارات یا جو ہے وہ محدود ہو گئے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جب ملک میں پولیٹیکل انسرٹنٹی ہو تو اس کی وجہ سے معیشت پہ اثر پڑتا ہے. اگر اسٹاک ایکسچینج میں آج ہوا ہے یا ڈالر کے وہ ہوا ہے تو یہ پولیٹیکل انسرٹنٹی ہے, اور ملک میں جو معیشت کی جو صورتحال ہے لوگ سمجھتے ہیں, اور اس کے جو ہے اثرات اسٹاک ایکسچینج پہ دیکھا جا سکتا ہے, ڈالر کے اوپر جانے پہ دیکھا جا سکتا ہے. تو یہ انسرٹنٹی ہے, اور یہ انسرٹنٹی جب تک رہے گی تو ہماری معیشت کو بھی کے اوپر بھی یہ اثرات اسی طریقے سے رہیں گے. تو اس کو ابھی بیٹھ کے میرا خیال ہے کہ ہم نے تو پہلے بھی ہم یہ سمجھتے تھے کہ عمران خان کا اگر ہم نے وہ یہاں سے حکومت سے وہ علیحدہ ہوئے ہیں تو اس کا کاؤنٹر پولیٹیکل اس سے کرنا چاہیے کہ اس کو پولیٹیکلی سارے جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو ابھی پی ڈی ایم کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں یا جو الائنس ہے حکومت کی, ان کا ایک پولیٹیکل بیانیہ کا آنا ضروری ہے. تو تب جا کے اس کا بھی مقابلہ کر سکیں گے, اور ساتھ ہی ساتھ اپنے ڈیلیورنس کرنی ہے, دکھانا ہے لوگوں کو کہ ہم نے یہ کیا. یہ الیکشن کا ایک اور جو وجہ تھی کیونکہ یہ ایسے وقت میں آئے کہ ابھی آئی ایم ایف سے وہ نہیں ہوا, معاہدہ نہیں ہوا تھا, جس کی وجہ سے آئی ایم ایف کی شرائط ایسے سخت کہ وہ جب ان کے اوپر امپلیمنٹیشن ہوئی تو لوگوں کے اوپر اس کا اثر پڑا. تو اگر یہ شاید 6-7 مہینے بعد ہوتے تو شاید یہ صورتحال نہیں ہوتی جو کہ اب ہے. تو آئی ایم ایف کا بھی ایک عنصر جو تھا وہ اس الیکشن میں اس کے اثرات سامنے آئے ہیں. سر, پی ٹی آئی کو جو ضمنی الیکشن میں جو جیت پی ٹی آئی کی ہوئی ہے, کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ شاہ محمود قریشی صاحب اپنے بیٹے زین قریشی کو وزیر اعلیٰ کا امیدوار نامزد کرانے کے لیے بندی کر سکتے ہیں؟ ان کی خواہش تو ہوگی ضرور, لیکن اگر انہوں نے پرویز الہی کے ساتھ وعدہ کیا اور پرویز الہی اگر اس الائنس سے نکل جاتے ہیں تو ان کے پاس بھی اکثریت پھر نہیں ہوگی. تو یہ مشکل ہے ان کو. میرا خیال ہے کہ اس وقت ان کی شاہ محمود قریشی کی بہت خواہش ہوگی, اور پہلے بھی تھی اپنے لیے بھی, ابھی زین کے لیے بھی, لیکن ہو نہیں سکے گا, ممکن نہیں ہوگا. لیکن ضروری بات ہے کہ وہ اپنا گروپ وہاں پر بنانے کی کوشش کرے گا, اور پھر آگے دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال بنتی ہے, یا اس کو یہ ٹریننگ ہو جائے گی اور آئندہ الیکشن کے لیے اس کو تیار کرنے کی کوشش کریں گے. ویسے شرپاؤ صاحب, میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ جو ملک کی حالات ہے, کیا اس میں قومی وطن پارٹی نئے الیکشن کا مطالبہ کر سکتی ہے؟ ہم نے تو شروع سے ہی الیکشن کے لیے اگر پی ڈی ایم میں بھی جدوجہد کی تو اس لیے کی تھی کہ ملک میں دوبارہ الیکشن ہو, کیونکہ پچھلے الیکشن سلیکشن تھی, اور یہ بیچ میں جو ٹائم آ گیا اور اب تو مہنگائی بھی بڑھ گئی ہے. ہماری تو یہ خواہش ہوگی کہ جلد سے جلد الیکشن کا ایک ٹائم فریم دیا جائے, اور جیسے کہ ابھی پی ٹی آئی کی طرف سے یہ بات آئی ہے کہ
رولز آف دی گیم جو ہے وہ بنانے کی ضرورت ہے تاکہ آئندہ ایسی ماحول میں الیکشن ہو اور اسی طریقے سے جو جیتے تو باقی ایکسیپٹ کرے اور ایک دوسرے کے ساتھ یہ دشمنی کی حد تک نہ لے جائے، بلکہ الیکشن ایک طریقہ ہے اور عوام جس کو ووٹ دے تو ہمیں قابل قبول ہونا چاہیے۔ شرپال صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ، آپ سے بات کر کے ہمیشہ خوشی ہوتی ہے، آپ سے کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے۔ انشاءاللہ ہم آئندہ بھی آپ کو اپنے پروگرام میں شرکت کی دعوت دیں گے۔ سر، آپ کا ٹائم کا انتخاب کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ قیصر شاہ صاحب، تھینک یو۔ جی ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ قومی وطن پارٹی کی مرکزی چیئرمین ملی رہبر جناب آفتاب احمد خان شرپال صاحب۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ قومی وطن پارٹی کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل کا آئیکن دبائیے گا، اور انشاءاللہ ہم ایک نئے پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گے۔ ابھی مجھے اجازت دیجیے، اللہ پامان۔